ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ ایک سکول ٹیچر خاتون وہ پرچے دیکھ رہی تھی، پیپر دیکھ رہی تھی تو رونے لگی۔ تو اس نے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے وہ پیپر جو دیکھ رہی تھی نکال کے اس کو دے دیا۔ اس نے پیپر پڑھا تو اس میں ایک کویسچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے اس کا آنسر یہ دیا تھا I want to be a Apple, smart Apple phone۔ میں یہ ایپل فون بننا چاہتا ہوں، یہ اس نے جواب دیا۔ اور آگے ڈیٹیل میں لکھا کہ جتنا میری ماں فون دیکھتی ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتی، جتنا میرا باپ فون دیکھتا ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتا۔ تو میرا جی چاہتا ہے کاش میں یہ فون ہی ہوتا کہ اپنے ماں باپ کی توجہ تو لے سکتا۔ تو خاوند نے کہا تو روتی کیوں ہوگا؟ یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ دنیا بھی بنانا چاہتے ہو، آخرت بھی، تو اس کا سبب ڈالر نہیں، گاڑی نہیں، جاب نہیں، پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، میرے نبی والی خوبصورت زندگی ہے۔ میں پچھلے 20 سال سے کھپ رہا اور کوئی مضمون بیان نہیں کرتا ہوں کہ گھر اجڑے پڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہیں۔ کل ہی مجھے ایک خاتون کا فون آیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لے لیا، کہ یہاں تھوڑا سا یہ بات بھی کر دیں کہ جب بچے بڑے ہو کر شادیاں کر لیتے ہیں تو ماؤں کو یوں پھینک دیتے ہیں جیسے ڈسٹ بن کو پھینکا جاتا ہے۔ ہم مر رہی ہوں، ہم زندہ ہیں، ہم مردہ ہیں، ہمارا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں۔ بے شک الگ رہیں، اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس بی بی نے کہ الگ رہنا کوئی عیب نہیں، الگ ہو جانا عیب ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ والدین سے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔